طرح طرح کی مشقتیں مصیبتیں آئی، لیکن میرے بھائی دوستو، جس مسلمان کی سب سے سخت زندگی گزری، اب ان سارے کی مثالیں تو سامنے ہیں، پتہ نہیں یہ یا ان سے آگے کوئی سب سے سخت زندگی جس کی مسلمان کی گزری ہوگی، اس کو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور وہ فرشتوں کو حکم فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس آدمی کو لے جاؤ اور جنت میں ایک ڈبکی دے کے لے آپ نکالنا، جیسے پانی میں ایک چیز کو تھوڑا سا اندر ڈال کے واپس نکال لیتے ہیں، ایسے جنت کی فضا میں اس کو لے جاؤ، ڈبکی دو، واپس لے آؤ۔ نہ جنت کے پھل کھائے، نہ اور کوئی نعمت سے لذت اٹھائی، بس جنت کی فضا میں ڈبکی ڈالی اور واپس لے۔ اور اب اللہ رب العزت سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے، کبھی کوئی مشقت، کوئی ناگواری، کوئی تکلیف دیکھی تو نے؟ ساری زندگی تکلیفوں میں گزری، لیکن وہ جنت کی ایک ڈبکی ایسی ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے اللہ کی قسم کھائے گا کہ اللہ تیری قسم، میں نے تو کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں، سب صاف ایک ڈبکی میں۔ اب یہاں اتنی محنتیں، اتنی مشقتیں اٹھا رہے ہیں کہ کل کا دن میں آج سے زیادہ نعمتیں ہو جائیں، کہ کل میرے کپڑے آج سے بہتر ہو جائیں، کل میرے کھانے آج سے بہتر ہو جائیں، اور یہ آج اور کل اور پرسوں موت تک کا سلسلہ، اس سب کا وزن کیا ہے کہ جنت کی ایک ڈبکی یہ سب بھولوا دے گا، اور اسی طرح جہنم کی ایک ڈبکی، کہ وہ آدمی لایا جائے گا کہ جو اللہ کا نافرمان، اللہ کو نہیں ماننے، اللہ کا انکار کرنے والا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی شاندار نعمتوں والی زندگی دنیا میں دی۔ وہ سنتے ہیں کہ فرعون جو ہے 300 سال اس کے ایسے گزرے موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے کہ اس کو سر کا درد بھی نہیں ہوا، اور وہ کیسی عیاشی، کیسے مزے، 300 سال، اور پتہ نہیں کیسے کیسے آج بھی دیکھتے ہیں، لگتا ہے جیسے بڑے مزے میں ہے، اور بڑا مال ہے، بڑی چیزیں ہیں، بڑے کھانے پک رہے ہیں۔ تو وہ کون سا والا ہوگا پتہ نہیں، لیکن کوئی ہوگا جس نے بڑی عیاشی میں ساری زندگی گزاری، مزے۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں کو کہ اس کو جہنم کی ایک ڈبکی دے کے واپس لے، وہاں کے سانپ اس سے چمٹ گئے ہوں، وہاں کے بچھو، کچھ نہیں، بس ایک ڈبکی دے کے واپس لے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ میرے بندے کوئی چین، سکون، راحت، کوئی مزہ، کوئی لذت تجھے ملی؟ اللہ کے سامنے کھڑا اللہ کی قسم کھائے گا کہ اللہ یہ چیزیں تو میں نے دیکھی نہیں، حالانکہ ساری زندگی عیاشی کی، مزے کیے۔ کیونکہ میرے بھائی دوستو، زندگی کا عیاشی عیاشی نہیں ہے، یہ زندگی کی تکلیف نہیں ہے۔ عیاشی بھی، مزے بھی، تکلیف بھی موت کے بعد آئیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو مزے کروانا چاہتا ہے تو کیسے اپنی شان کے مطابق مزے کرواتا ہے، اور کسی کو اگر سزا دینی ہے تو وہ بھی اپنی شان کے مطابق سزا ہوگی۔ یہاں آدمی کو سخت سے سخت تکلیف دو، کچھ دنوں میں وہ عادی ہو جاتا ہے، کچھ دنوں میں وہ عادت پڑ جاتی ہے، وہ تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے۔ وہاں اللہ رب العزت میں قدرت دکھائے گا کہ یہ تکلیف بڑھتی ہی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، عادی نہیں ہوگا کوئی، اور بڑھتی جائے گی۔ مزے کا بھی یہ معاملہ ہے کہ یہاں مزیدار سے مزیدار چیز ہو، مزیدار زندگی ہو، کہتے ہیں بور ہو رہا ہوں، بور ہو جاتا ہے، اور کوئی چیز دو، یہ سب کھا لیا پی لیا، وہ مزہ اب نہیں رہا۔ وہاں اللہ رب العزت ایسا کرے گا کہ ہر کے پھل کھایا تو ہر لقمے میں اور مزہ، ہر چیز وہاں کی
اس کی لذت، اس کا مزہ روز بروز بڑھتا چلا جائے. تو لوگ تو اپنی سعادت، اپنی کامیابی اس دنیا میں سمجھے، حالانکہ دنیا ہے ہی امتحان. اس میں کبھی اللہ تعالیٰ لے کے آزماتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ دے کے آزماتا ہے. یہ بھی آزمائش، وہ بھی آزمائش. مشکل ہی ہوتی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے چیزیں دی ہیں یا جو چیزیں لے لی ہیں، اسی میں الجھ کے رہ جاتا ہے. اللہ کا بندہ اللہ کو بھلا کے اس کی نعمتوں میں سے فائدے اٹھانے میں لگ جاتا ہے، یا اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اسے روک کے رکھ لی، واپس لے لی، اسی کی تلاش میں لگ جاتا ہے اور اللہ کو بھلا دیتا ہے. یہ مشکل ہوتی ہے. تو اس کے لیے انبیاء علیہ السلام آتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ جو تمہاری کامیابی کی تلاش ہے اس دنیا کی بنائی ہوئی چیزوں میں، یہاں کامیابی ہے ہی نہیں. جتنا آگے جاؤ گے اتنا آگے اور آگے نکل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے عجیب مثال دی ہے کہ ایک آدمی صحرا میں ہوتا ہے اور دور اس کو پیاس لگی ہوتی ہے اور پتا ہوتا ہے کہ شاید 1-2 گھنٹہ، کتنا گھنٹہ اور میں چل سکوں گا، پھر پیاس کے مارے میں گر جاؤں گا اور مر جاؤں گا. تو دور اس کو پانی نظر آتا ہے، بہت سارا پانی، جیسے تالاب، بہت بڑا جھیل ہو. اب وہ اس کی طرف بڑھتا ہے اور شوق سے دوڑتا ہے آگے، اور جہاں اس نے دیکھا تھا پانی وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہاں تو پانی ہے ہی نہیں. لیکن یہ بھی ایک بڑی مصیبت تھی، دل کو دھچکا لگتا ہے. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ وہ تھوڑا اور آگے وہی پانی نظر آ رہا ہے کہ یہ تو غلطی تھی، لیکن وہ آگے جو ہے وہ تو ٹھیک ہوگا نا. پھر دوڑ لگاتا ہے. وہ جتنا دوڑتا ہے پانی کی طرف اتنا دور وہ پانی ہوتا چلا جاتا ہے. دوڑتے دوڑتے اس کا جو سرمایہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے جو جان تھی، جو قوت تھی، وہ ختم ہو جاتی. اور پھر اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اب اس کو حساب دینا ہوتا ہے کہ میں نے جو قوت دی تھی تم نے اسے کیا کیا. یہ دوڑ ہی غلط تھی. ایک تو تھا نہیں وہاں کچھ، دھوکہ تھا، پانی کی صورت تھی لیکن تھا کچھ نہیں. اور دوسرے ایک ہے کہ تم محنت کے سرمایہ دیا گیا تھا، وہ بتا دیا گیا تھا کہاں لگانا ہے. وہ مجھے راضی کرنے میں لگاتے، اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں، اپنی خواہشیں میرے اوپر چھوڑ دیتے. تو میں تمہاری ضرورتیں، حاجتیں، خواہشیں ایسی پوری کرتا. کوئی آقا اپنے غلام کی ایسے نہیں پوری کرتا، ایسا خیال نہیں رکھتا جیسے اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. میرے بندے بن کے رہتے تو میں تمہاری یہ سارے انتظام کرتا. عجیب بات ہے کہ فرمایا کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پہ ویسا بھروسہ کرتے جیسے اس کا حق ہے تو اللہ رب العزت بھی تمہاری ضرورتیں ایسی پوری کرتا جیسے پرندوں کی پوری کرتا ہے. کہ پرندہ صبح کو خالی پیٹ نکلتا ہے اور کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، شام کو بھرے پیٹ واپس آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی ہمارے لیے پسند فرمائی ہے، لیکن اس زندگی کی بنیادیں ہیں. اور پہلی بنیاد ہے یقین والی بنیاد. آج جو محنت ہو رہی ہے وہ دین کی بنیادوں کو لوگوں کے اندر قائم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. پہلے کام کرنے والے آسان بات کرتے تھے، کہتے تھے بھئی یہ کیا محنت ہے، یہ کلمی نماز کی محنت ہے. عربی میں قرآن شریف میں ایمان اور عمل کی بات ہوتی ہے تو اس کی آسان تعبیر ہمارے حضرات کہتے تھے کیا، یہ کلمہ نماز کی محنت ہے. کہ کلمے کے الفاظ بھی ہیں، اس کا مفہوم بھی سمجھنا چاہیے، معنوی ترجمہ بھی آنا چاہیے. لیکن یہ چیزیں تو ایک آدھ دن کا کام ہے. وہ اصل جو کام ہے، وہ جو کلمے کے اندر کا یقین ہے، وہ دل میں اتار کر کہ جب اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، کرنے والی ذات اسی کی ہے،
تو اس کو ساتھ لینے کے لیے کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ بنیادی عمل نماز ہے، باقی سارے اعمال ہیں، لیکن دروازہ نماز کہ قیامت کے دن آدمی سے حساب لیا جائے گا اور وہ نماز کا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ اور نماز ٹھیک ہو گئی تو باقی سارے اعمال بھی ٹھیک ہوں گے، اور نماز میں جو خرابی ہوگی وہ باقی سارے اعمال بھی ظاہر ہوگی۔ کلمہ اور نماز بالکل جیسے دکاندار کا مال پہ یقین ہوتا ہے، کہتا ہے مال کہاں سے ملے گا، تو اب اس کے دل میں آ جاتا ہے کہ دکان سے کام بنے گا، دکان سے مال ملے گا، مال سے کام بنے گا۔ اور اب دیکھو کہ دکان پہ کتنی محنت کرتا ہے۔ ہمارے بڑوں میں سے ایک سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بتائیے استقامت کیسے ملے گی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے کیا پوچھتا، دکاندار سے جا کے پوچھوں۔ 10 سال 20 سال وہ دکان وقت پہ کھلتی ہے، 9 بجے ہے، 10 بجے ہے، جو بھی ہے وہ وقت پہ کھلتی ہے۔ ابھی دکاندار بیمار نہیں ہوتا، بارش نہیں ہوتی، رشتہ دار نہیں آتے، سب کچھ ہوتا ہے لیکن دکان وقت پہ کھلتی ہے۔ استقامت کسی کو کہتے ہیں کہ ہر حال میں وہ کام نہیں ہٹتا اپنی جگہ سے، حال بدلتا رہتا ہے، کام نہیں ہٹتا۔ 9 بجے دکان کھلے گی۔ اب یہ وجہ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ میری زندگی تو مال سے چلے گی، اور اگر میں نے دکان دیر سے کھولی، نہیں کھولی، تو میرے گاہک ٹوٹیں گے، پھر مال کہاں سے آئے گا، پھر میری زندگی تو تباہ ہو جائے گی۔ ایک یقین ہے اور اس کے ساتھ ایک محنت ہے، زراعت ہے، تجارت ہے، سیاست ہے، وہ کارخانے چلانا ہے، بہت ساری محنت ہے، لیکن خلاصہ یہ کہ مال حاصل کرنے کا طریقہ اب اس پہ میں لگ گیا، مال کا یقین، مال حاصل کرنے کے طریقے پر محنت، اور زندگیاں ساری اسی پہ گزر گئی۔ حالانکہ ڈھیروں مال جمع کر لیا، مال کے بڑے بڑے اسباب لے لیے، لیکن وہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ سب کے باوجود ناکام۔ ایک مثال کہ قوم سبا ہے، ایسے شاندار ان کے باغ ہیں کہ عورت خالی ٹوکری رکھ کے ایک طرف سے داخل ہوتی ہے، دوسرے دروازے سے نکلتی ہے، اتنے پھل گر رہے ہیں پک پک کے کہ وہ ٹوکری بھری بھی ہوتی ہے۔ ایسی زبردست باغ، لیکن تباہ ہو گئے، اللہ کی نہیں مانی، اللہ کے رسول کی نہیں مانی، تباہ ہو گئے۔ قارون ہے، مال کی ڈھیر لگ گئی اس کے پاس، تباہ ہو گیا۔ فرعون ہے، اس سے پہلے نمرود، بڑے بڑے بادشاہ، اپنے نظر میں، لوگوں کی نظر میں بڑے، اور حالانکہ ذلیل ترین لوگ انجام کے اعتبار سے۔ کچھ دنوں تک نظر آیا، محسوس ہوا کہ بہت بڑے لوگ ہیں، پتہ چلا کچھ نہیں۔ ساری مثالیں اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ اللہ سے لینا، اللہ ہی ہے جو دیتا ہے، اور اگر اللہ کو راضی کر کے اللہ سے لینے والا بنے گا آدمی تو دنیا میں بھی عزتیں ہیں، کامیابیاں ہیں، آخرت میں بھی عزتیں ہیں، کامیابیاں ہیں۔ اور اگر اور کسی راستے پہ چلے گا تو شاید اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ دے دے یہاں، لیکن اصل جو آخرت ہے اور جو انجام ہے وہ تو بہت برا ہے۔ اللہ رب العزت کے غضب کا سامنا کون کر سکتا ہے؟ تو میرے بھائی دوستو، انبیاء علیہ السلام کی محنت ایک زندگی بدلنے کی کوشش ہے، پہلے یقین اور ساتھ ساتھ عمل۔ اور میرے بھائی دوستو، دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اسی لیے کلمہ نماز کی محنت بتائی جاتی تھی کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا حکم ملا اور وہ جو غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، اسی وقت جبریل علیہ السلام نے ان کو نماز سکھائی، وضو کرایا، نماز پڑھی، اور پھر 1 سال تک مسلمانوں پر نماز فرض تھی، ساری رات فرض تھی۔
ایک تو نا 5 وقت نماز پڑھ لو نہیں، قم اللیل الا قلیلا، حکم آ گیا کہ ساری رات تہجد پڑھو، ہاں تھوڑا سا آرام کر لو۔ وہ اللہ کے بندے ایسے تھے کہ ان کا تو اللہ کی عظمت دل میں اتری بھی تھی کہ اللہ کا حکم ہو اور ہم اس میں کمی کریں تو ہم تو مارے جائیں گے۔